الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کی دو مقامات سے میں نے دو مختلف جگہوں سے آیتیں پڑھی۔ ان دونوں کا ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مطلب ہے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو حضرت امام الانبیاء محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہے کہ رسول اللہ کی رسائی عرش معلیٰ تک ہوئی، اور میری معراج ہے کہ ان کے قدموں کی دھول تک ہوئی۔ انسان کی زندگی میں نشیب و فراز ہوتا ہے، اونچ نیچ، حالات میں کبھی دکھ، درد، غم، پریشانیاں، کبھی آسانیاں، خوشیاں، یہ زندگی کے اونچ نیچ، نشیب و فراز میں ہمیشہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ویسے تو بہت سارے حالات آئے، احادیث میں، سیرت نبویہ میں حضور پر جو حالات آئے اور اللہ کے نبی کے صحابہ پر جو حالات آئے،
ایک پوری بڑی تاریخ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اسے ہم لوگ سنتے بھی ہیں جمعہ کے خطبات میں، جلسوں میں، جلوس میں، دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ پر ہم اس چیز کو سنتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی دور تھا، اس میں اللہ کے نبی کو ہر طرح سے ستا دیا گیا۔ معراج کا سبب کیا بنا؟ ایسے معراج نہیں ہو گئی۔ ایک انسان کی زندگی میں کبھی بلندی حاصل ہو رہی ہے تو پھر اس کی بلندی کے پیچھے کی قربانیاں دیکھو، دنیاوی اعتبار سے ہے یا اخروی اعتبار سے۔ کسی کے درجات بلند ہو رہے ہیں یا کوئی آدمی بڑا بن گیا ہے تو یہ ایسے نہیں ہے، اس کی زندگی میں قربانیوں کی قطار ہوتی ہے۔ آپ دنیاوی ایگزامپل مثال لے لیجئے، ایک آدمی کل تک چھوٹا موٹا کاروباری تھا، لیکن اچانک ایک دم کلک ہو گیا، ہائلائٹ ہو گیا۔ یہ تو جو حرام کے دھندے کرتے ان کو چھوڑو، یہ حرام کے کاروبار میں ایک دم ہائلائٹ ہو جانا یہ کیا بھی بڑا کمال نہیں۔ حلال طریقے سے، جائز طریقے پر، شرعی حدود میں رہ کر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائرہ شریعت میں رہ کر جو آدمی حلال طریقے سے کما کر جو عروج پہنچا، بلندی کو پہنچا، اس کے پیچھے قربانیاں دیکھو کتنی ہوتی۔ راتوں کی نیندیں قربان کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے فاقے پر فاقے لگے ہوئے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان کر رہا ہے، کبھی لاری کو جا رہا ہے، کبھی کوریوں میں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کسب حلال کے لیے ہر تگ و دو کوشش کر رہا ہے۔ پھر اللہ اس کی محنت کو دیکھ کر اس کی محنت کا اسے صلہ عطا فرماتا ہے۔ اخروی اعتبار سے دیکھو، اللہ کسی کو اتنا بڑا مقام، بلند مرتبہ عطا فرما دیا تو پھر اس کی پوری پچھلی زندگی اٹھا کر دیکھو، اس کا ریکارڈڈ دیکھو، کتنی قربانیاں ہیں اس بندے کی زندگی میں۔ راتوں کا رونا، گڑ گڑانا، اللہ کو منانا، اپنے نفسانی خواہشات کی قربانی دے دینا، عین جوانی کے موقع پر جو نفسانی خواہشات اسے کچل دیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ابھرتی جوانی ہے، جوانی کے تقاضے سامنے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اپنی جوانی کے تقاضوں کو قربان کر کے چل رہا ہے۔ خانقاہوں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدانوں میں ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھو، عین جوانی کے موقع پر اپنی قربانیوں کو دے کر، کچل کر، اپنے نفس کو کچل کر اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے جب حالات پیش آتے ہیں، انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر اس برداشت کے مقابلے میں اللہ اسے زندگی میں وہ رتبے عطا فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کا رتبہ اہل بصیرت دیکھ پاتے ہیں، عام آدمی کو دیکھنے کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا 13 سالہ جو مکی دور تھا، اس کے اندر حضور علیہ السلام کو انہیں قربانیوں کی راہ سے گزرنا پڑا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، خاندان والے مخالف، شگا چچا مخالف، محلے کے لوگ مخالف،
سب برداشت کر کے ایک موقع ایسا گیا، طائف کا منظر تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خون میں لہولہان ہے، میرے پیغمبر کی جوتیوں میں خون جم گیا، اوباش لڑکے پتھر مارے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے خون رس کر رسول اللہ کی جوتیوں میں جم گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جوتیاں پیر سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ حضور علیہ السلام اس وقت جو دعا فرمائے، فضائل اعمال میں بھی ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی، اللہم انی اشکو بثی، اس طرح کہتے ہیں، اللہ ایک تیرا بندہ ہے، تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیا تجھے منظور ہے کہ مجھے اتنی تکلیفیں دے؟ اللہ کیوں تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ ایسے درد بھرے الفاظ تھے اللہ کے نبی کے۔ پھر اس کے بعد نزول ہوا ملائکہ کا، فرمایا پیغمبر آپ کہہ دو، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پینے، ایک طویل واقعہ ہے، اس واقعے کے ذکر کے بغیر میں بتانا چاہتا ہوں معراج کیسے ہوئی۔ حضور زخموں سے دور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل کا نزول ہوا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام علیک، پیغمبر حضور اللہ نے آپ کو سلام بھیجا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یقرئک السلام علیک، اللہ آپ پر سلام پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کیوں؟ کہا جاؤ جبریل روئے زمین پر جاؤ، آج میرا محبوب دکھی ہے، میرا محبوب اشارہ کر دے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، میرا محبوب اشارہ کر دے سورج کو پلٹا کے لا دوں، میرا محبوب ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لے میں اسے کلمہ پڑھوا دوں، میرا محبوب کنویں میں تھوک دے اس کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر دوں، میرا نبی میرا محبوب غار ثور میں چلا جائے، مکڑیوں سے کہوں کہ جالا تن دو، کبوتروں سے کہوں کہ انڈا ڈالو، میرا محبوب جو چاہے وہ اللہ کرے، آج میرا محبوب دکھی ہے، جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری دے دو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ جو پیچھے قربانیاں تھی نا، طائف میں مار کھانی پڑی، مکے کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے، آقا راستے میں چلتے تھے تو کوڑا کرکٹ انڈل دیا جاتا تھا، یہ اتنی ساری قربانیاں تھی، اتنی ساری قربانیاں تھی، ان قربانیوں کے بعد اللہ نے کہا میرے محبوب سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب آدمی بیدار ہو جاتا ہے، تھکا ماندہ ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے، کبھی ہوتا ہے 2-4 ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں بھائی چلو روٹی دیں گے، اب ہم نگر والے کہتے ہیں یہ کھائے تو ہے نہیں تو نہیں کرتا، ذرا چکھڑا بھی سن رہا ہوتی، ہمیں بیٹھے تو کیا کرتی ہے، چلتا ذرا بیزار ہو رہا، چکھڑے جاگیں گے، سننا ہوتی جاگیں گے نہیں، جب بیزار ہو جاتا، جان تھک جاتا، طبیعت اکتا جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا اوٹی چل کر آتے ہیں، کہیں پانی کے پاس گھوم کر آتے ہیں، کئی حویلیاں دیکھ کر آتے ہیں، کچھ حسین مناظر دیکھ کے آتے ہیں، تاکہ طبیعت پر جو بوجھل ہے یہ بوجھ ہلکا ہو۔ جبریل جاؤ آج میرا محبوب دکھی ہے، میرے محبوب سے کہا کہ پوری دنیا تیرے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، تو مصر دیکھ، تو شام دیکھ، تو بیت المقدس دیکھ، تو عرش معلیٰ دیکھ، تو جنت دیکھ، تو دوزخ دیکھ، تو حسین مناظر دیکھ، تو حور دیکھ، تو غلمان دیکھ، محبوب آج تیرا دل ہم بہلائیں گے۔ جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا کیا ہے؟ حضرت مالک بن سعصا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، مجمع صحابہ کا، حضور نے فرمایا حدثہم معراج،
حدثہم، صحابہ سے حضور نے گفتگو کی معراج کے بسلسلۃ المعراج، معراج کے سلسلے میں حضور نے گفتگو کی۔ یہ جو معراج ہوئی اللہ کے نبی کو، ایسا نہیں کہ سو گئے تھے، آنکھ بند تھی، حالت خواب میں معراج ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر کشف ہوتا ہے، اللہ والے آپ جتنے دنیا کے اللہ والوں کو کشف ہو رہا ہے، اور میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، رسول اللہ کی جوتیوں کے دھول کے وسیلے اور صدقے سے اولیاء اللہ کو کشف و کرامات ہوتے ہیں۔ ایک الگ دنیا ہے۔ اب جو ٹاپک ہے، جو موضوع، اس پر چلے۔ ایسا بھی نہیں کہ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حالت نوم تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، کشف ہو گیا، پوری دنیا کھول دی گئی تھی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ جبریل آ کر کہتے اٹھو رسول اللہ، اللہ نے کہا یقریک السلام علیک، پیغمبر اٹھو، اللہ نے سلام سنائے، اٹھایا، پھر لگے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات میں، یہ جو سفر ہوا معراج کا، رات میں۔ اب شب معراج میں لوگیں کیا کرتی ہیں؟ ایک چیز ہے کہ حضرت رجب کی 27 کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے، حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، شب معراج میں جاگنا، شب معراج چلو جاگیں گے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ شب معراج کے بعد حضور علیہ السلام باحیات رہے، کتنے مرتبہ شب معراج ہے، صحابہ نہیں جاگے؟ کیا دین ہم نہ زیادہ معلوم، کیا صحابہ کو زیادہ معلوم؟ دین کے ٹھیکیدار صحابہ، صحابہ کی قربانیاں اور صحابہ کے توسط سے امت کو دین ملا۔ جو صحابہ نہیں کرتے اسے ہم نام دین رکھ دیں۔ اور رجب کے اندر ایک مسئلہ چلتا ہے کنڈوں کی فاتحہ کا، یہ بھی کہیں بھی کسی بھی بزرگ کے حوالے سے مستند ثابت نہیں ہے۔ ہمارے خاندان میں ہوتی تھی یہ چیز پہلے، الحمدللہ میں نے اس پر کئی کتابیں کھنگالی، میں نے اس پر کئی چیزیں، ہو سکتا ہے اگر قرآن، اگر کئی حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے اگر مشائخ کی زندگی میں کہیں ہو، اسے ہم منع کر دے، کرنے والا رک جائے اور ہم اللہ کے پکڑے جائے۔ اس لیے میں نے الحمدللہ پورے شرح صدر تک میں نے اس کے تحقیق کی، ایک بزرگ سے مستند حوالے سے یہ بات نہیں ملتی، جو نہیں ملتی وہ ایجاد ہے، اختراع ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بدعات ہیں، گمراہیاں ہیں، خرافات ہیں امت کے اندر، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، پوری انسانیت کا نقصان ہوتا ہے۔ تو 27 رجب میں حضور علیہ السلام کو شب معراج ہوئی، یا نوٹڈ دا پوائنٹ ایک چیز کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج میں گئے، سب سے اہم تحفہ امت کے لئے جو لے کر آئے وہ تحفہ کیا تھا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اب ہمیں کرنے کے کاماں کرو تو پورے الٹے سیدھے کام ہماری زندگی میں، جو حدیث سے ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اس کے اندر رحمت ہوتی ہے، اس کے اندر ہدایت ہوتی ہے، اس کے اندر شفا ہوتی ہے۔ اسرا یسری اسراء مانعتے، رات میں لے کر چلنا۔ حضرت جبریل آئے، ساتھ میں لے کر چلے مسجد حرام سے بیت المقدس۔ یہ جو سفر ہوا زمین کا، اس کا نام اسرا ہے۔ اسی کو قرآن نے پہلے جملے میں کہا سبحان الذی اسرا، یہ اسرا یہی ہے، براق تیار تھا، اللہ کے نبی سے فرمایا رسول اللہ تیار ہو جائیے، حضور تیار ہوئے، براق حاضر تھا۔ اللہ کا شکر اب ذرا کم ہے،
پہلے ہر دکان کے اندر گھرا کے اندر ایک فوٹو لگ کر رہتی تھی. حدیث میں براق کا جو ذکر ہے وہ گھوڑے اور گدھے کے درمیان کا ایک جانور کو بول ڈالے ہوگا کہانی ختم. اب ایک فوٹو لگ کو رہتے ہیں، گھوڑے سے رتی کم، گدھے سے رتی ہائٹ زیادہ، بنانے والے بھی سن لے بنا دیں. اور اس کی جو منڈی ہے نا ایک لڑکی کی منڈی، اس کی جو گردن، اس کے جو فیس کٹ ہے نا ایک لڑکی کا فیس کٹ ڈال کو آدھا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ عبارت ہوتی آدھا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ پر دکانوں میں دیکھا گیا آدھا براق النبی، کون دیکھ ڈالے، کہاں سے نقل کر ڈالے. یہ وہ چیزیں واہیات ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. آج الحمدللہ راسخ فی العلم علماء ہمارے درمیان باحیات ہے، زندہ ہے. ان سے جاؤ مسئلہ پوچھو، حضرت بیچنے والے کیا کہ فوٹو بیچ رہی، حضور کی براق یہ کرتے نا، پوچھو، پوچھنے میں کیا حرج ہے. اب خطہ لگا دے رہے حضور کی براق کر کو، اب اس پر لو، دیکھنے والا بھی شکوک و شبہات میں مبتلا. اب لگانے والا تو اسے بہت بڑی برکت کی چیز بھی کر کے لگا دے. براق کے سلسلے میں لکھا ہے کتب حدیث میں جہاں سے نظر اٹھ کر جہاں تک نظر پڑتی تھی اس کا ایک قدم یہاں سے وہاں تک پڑتا تھا، اتنی تیز رفتار تھی. مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر جو ہوا ہے براق پر ہوا. اسے اسرا کہتے ہیں. اسی کو کہا سبحان الذی اسرا. اب حضور کے معراج میں گئے نا، یہاں یہ آیت میں بعبدہ کہا، یہ لفظ کئی کے لئے معلوم. حضور جب معراج کو گئے، یہ اتنا چھوٹا اتنا بڑا سفر اتنے مختصر وقت میں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله. یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا. کہاں مغالطہ لگیا معلوم؟ حضرت عزیر علیہ السلام پر صحیفے کا نزول ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب صحیفے پڑھ کر سنے. پوری قوم پریشان ہو گیا، ارے اللہ کی کتاب انہوں پڑھ کو سنا رہی کہ تو انہیں اللہ کا بیٹا اس کے آتے نے کتاب پڑھ کو سنا رہا. ہم عام لوگوں کی بس کی نہیں ہے. اس امت کے اندر 13 سال 12 سال 13 سال کے بچے حافظ ہیں الحمدللہ. معجزہ نہیں ہے کہ حضور کا پیغمبر اپنے زمانے کا اپنے اوپر نازل ہونے والا صحیفہ جب سناتا ہے تو قوم یہود کہتے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب اس امت کے اندر 13 سال 12 سال کے بچے مکمل حافظ قرآن ہیں. یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس زمانے میں اگر وہ لوگ ہوتے تو حیران ہو جاتے اور شاید کہ کہتے سب اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. بہرحال ایسا پچھلے نبیوں کے سلسلے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، خالی وہ نسخہ سناتی وہ اللہ کا بیٹا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے معجزات دیکھ کر حیران ہو گئے. تو پھر یہ جو معراج کا واقعہ ہے، یہ واقعے کے اندر ایک دم یہاں سے وہاں تک جانا، مسجد حرم سے لے کر پھر وہاں بیت المقدس تک جانا، پھر وہاں سے اوپر کا سفر، یہ سب کیفیت دیکھ کو پھر اس امت میں بھی کہیں ایسا غلط فہمی نہیں ہو جانا. پھر لوگ یہ نہیں بولنا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر اور کچھ نام نہیں دینا کر کو. اللہ کیا کرے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. عبد کہنے کے بعد وہ بندہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سفر کرائے بیت المقدس تک. میں بالکل شارٹ
بالکل آسان انداز میں سے بتا کر آگے چل رہا ہوں، ورنہ یہ جو واقعہ اتنی تفصیل سے ہے، حضرت علامہ عبد الرحمن سہواری نے قصص القرآن کے اندر بہت زبردست علمی بھرمار کر کے رکھ دی اس کے اندر، لیکن وہ ساری باتوں کا تذکرہ وہ تبصرہ اس کی گنجائش میں تھی، اور وہ علمی باریکیاں علماء کا جہاں مجمع رہتا ہے وہیں ساتھ ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کرایا، حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی، اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی جو قربانیاں تھیں، یہ قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچا۔ پھر بیت المقدس کے بعد کا جو سفر ہے، اس سفر کا نام ہے معراج۔ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر تھا، اس کا نام اسرا۔ پھر بیت المقدس سے لے کر پھر اوپر کا جو سفر ہے، اسے کہتے ہیں معراج، معراج عروج۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، حضرت جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے۔ بہرحال یہ آسمانوں کی کہانیاں ہیں اپنی جگہ، میں اس وقت امت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ بتاتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چلے اس مقام پر، ایک مقام ہے جسے سدرہ کہا جاتا ہے، سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ یہ جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، انبیاء میں بھی علاوہ حضور کے کسی کو وہ مقام حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں گئے مقام سدرہ پر، حضرت جبریل بھی کھڑے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اب کیا کریں، اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جبریل۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کے آگے جو مقام ہے یہ مقام آپ کا ہے، میں اگر اس سے آگے ایک قدم بھی رکھ دیا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس سے آگے کا جو مقام ہے وہ صرف اور صرف آپ کا مقام ہے۔ بیری کے درخت کے سلسلے میں حضرات محدثین نے بہت زبردست لکھا، بہت کچھ لکھا ہے، پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو جو مقام ہے اس کا نام ہی سدرہ، وہاں ایک بیر کا درخت ہے، اس پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، وہ ساری باتیں لکھی۔ بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس مقام سے آگے چلے تو پھر وہاں اللہ اور اپنے محبوب کی جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو یہی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ وہ گفتگو تھی اللہ اور بندے کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہے، نمازوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جب چل رہے تھے ایک مقام پر حضرت جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہاں عذاب ہو رہا ہے، ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا، اس کا سر بڑے پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جب بالکل کچلا جا چکا ہوتا تو پھر تھوڑی دیر جو ہی گزرتے وہ سر پھر دوبارہ جڑ جاتا، اس کی ہڈیاں جڑ جاتی، اس کا گوشت پوست جڑ جاتا۔ جب جڑ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور پھر دوبارہ یہ سر جڑ رہا ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، جب اذان کی آواز ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، جب پکارا جاتا ہے تو آپ کی امت کے وہ غافل لوگ ہیں بستر پر سرانے بستر پر سر رکھ کر تکیے پر ٹیک لگا کر آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، انہی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ نمازوں میں کسلان کرتے ہیں، غافل ہیں، یہ ان کا سر ہے جو کچلا جا رہا ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے اس پورے واقعے کے اندر، اور بھی بہت سارے گناہوں کا ذکر ہے، لیکن حضور علیہ السلام
جب نمازوں کا سلسلہ چل رہا تھا، 50 نمازوں سے 5 نمازیں آ کر کھڑی، تب پھر یہ منظر دیکھا، جب دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حضور علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری امت کی معراج نماز ہے۔ کیا فرمائے؟ کیوں فرمائے؟ میری امت کی معراج نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوا ہے کہ حضور عرش معلیٰ تک پہنچے، اللہ کی گفتگو اور اتنے قریب تھے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قوسین سورہ نجم کے اندر ایک لفظ ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، قوسین کہتے صاحب تیر کمان بناتے نا، کمان جب بناتے تو ایسا بنگی ہو جاتے اور بیچ میں دھاگا بنتی، تو یہ درمیان کا جو حصہ ہے، رسی یا دھاگا جو بنتے، درمیان کا جو حصہ ہے اسے قوسین کہتے ہیں، یعنی اللہ کے اتنے قریب تھے رسول اللہ۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا، یا تو قوسین کے برابر تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا، اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا میرے محبوب کی شان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتے، لیکن کوہ طور پر میرے رب کی ایک تجلی کا ظہور ہوتا ہے۔ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، لیکن محبوب آپ اتنے قریب، اور جو بندوں میں اتنا قریب ہے اس کا رونا اس کا محبوب کیسے پسند کرے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اتنا قریب فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا زیادہ قریب تھے۔ پھر نمازوں کا تحفہ ملا، اور نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اور حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج نماز ہے۔ ایک بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو سر اٹھانے سے پہلے اللہ کی جتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اگر وہ بندے کو نظر آ جائے تو شاید کہ وہ پوری زندگی سجدے میں گزارنا پسند کرے، اس لیے کہ عبد اور معبود کا جو تعلق سجدے میں جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ ایک بندہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے پاک پروردگار میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور بندہ سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، زمین ہے اس کا سر ہے رکھا ہوا ہے، اور اللہ اس کے دل کے اندر انٹری مارتے ہیں، اللہ اس کے دل کے اندر پرواز کر جاتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ کے یہاں سب سے زیادہ تزکیہ و طہارت پر زور اس لیے دیا جاتا ہے، اللہ سے پوچھو اللہ تو رہتا کہاں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک میں نہیں بلکہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ جو ہے نا، یہ رگ اسے شہرک کہتے ہیں، اس سے زیادہ قریب بندے کا دل ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے حسد سے، حقد سے، کینے سے، کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے، غصے سے، ہر نفسانی خواہش سے جب دل پاک ہوتا ہے تو پھر اس دل کے اندر اللہ آتے ہیں۔ ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ تو کہاں ہے، اللہ تو میری سن لے۔ بعض بندے وہ ہوتے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے، تو ہم ایسے بندے بنے کہ ہم جب پکارے اللہ کو، اللہ کہ میرے بندے تو پکار، تیرے پکارنے میں دیری ہے لیکن میرے ہاں کرنے میں دیر نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے فضائل اعمال میں بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ نا وقت کی بات جسے بولتے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے کیا کریم ذات ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کل روز محشر قیامت میں چند بندوں کو بلاتے ہیں،
بلا کر پردے میں ان کا حساب ہوتا ہے. پردے میں حساب کر کے اللہ ان سے فرماتے جاؤ تمہارے لیے جنت ہے. پھر اس کے بعد وہ بندے پوچھتے اللہ ہمارے سر پر گناہوں کا انبار تھا، حساب تو پردے میں ہوا لیکن معافی بھی مغفرت بھی سب کچھ ہے. اللہ یہ کیا کرم ہے تیرا. اللہ فرماتے ہیں عذاب دینا ہی ہوتا تو پردے میں نہ بلاتا، پردے میں اس لیے بلایا ہوں تاکہ تمہیں معاف بھی کر دوں، تمہیں بخشش کر دوں. تو ایسے بندے بنو کہ اللہ کل روز محشر بلائے اور پردے میں حساب کر کے کہے جا تیری فلاں ادا تھی میں نے اسے پسند کر لیا، جا تیرا فلاں رویہ تھا اسے میں نے پسند کر لیا. اللہ یہ کہے اور ہماری مغفرت فرما دے. نمازوں کا اہتمام بہت ضروری. انسان کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال قبر میں نماز کے تعلق سے ہوتا ہے. حشر میں اللہ سب سے پہلا جو سوال کرتے ہیں تمہاری نمازوں کا کیا ہوا. اور اسی نماز کو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. اگر واقعتاً حقیقت میں کچھ پانا چاہتے ہو تو نماز کو مضبوطی سے تھامو اور ایسی نماز پڑھو کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہمارے ہاتھ اٹھے دامن پھیلے تو اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو ہاتھ اٹھایا میں نے تیری فرمائش پوری کر دی. یوں بنو. یہ بننے کے لیے بہت بڑی محنت درکار ہے. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ ہم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیں. اللہ کی وحدانیت کے اندر شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، شرک کا تداخل بھی نہ ہو. ہم ہماتن یہ سوچیں، یہ غور و فکر کریں، ہمارا ہر مسئلہ اللہ کی طرف رجوع ہو. ہر مسئلے کے اندر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. جب ہم ایسے بندے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوتی ہے. پوری معراج کے اندر، معراج کا جو واقعہ ہے اسے پورا اگر تفصیل سے بتاتے چاہیں تو شروعات میں ایک جمعہ پورا ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک طویل واقعہ ہے. اس کے اندر خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامے رکھے. یہی بندے کی معراج ہے، اسی میں بندے کی رسائی الی اللہ ہے. اللہ سے دعا فرماویں اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ